बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल तो आपके ढेरों हैं, उसमें से कुछ मैंने कमेंट्स मुंतखब किए हैं, आखिर में सवाल लूँगा। शाफिया खालिद ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। 5 बातें जो आपने बताई शादी के अगले रोज़, काश मेरे साथ इस बात का इल्म होता उस खातून को जो मेरे साथ गई थी और उन्होंने कुछ चीज़ों का एहतियात की होती। मेरी चीज़ें चोरी हुई, आपने इतना अच्छा गाइड किया, अब मैं अपनी बेटियों के मामले में एहतियात करूँगी। इस्लामिक लवर स्पर्ब ने लिखा, दानिया नाज, मैं अगले रोज़ अम्मी के घर चली गई थी शादी के अगले रोज़ और सब चीज़ें खुली छोड़ के चली गई। मेरी मुंह दिखाई भी चोरी हुई और मेरे कुछ जेवर भी आज तक नहीं मिले। हद ये है कि मेरे कुछ सूट भी चोरी हुए। मिसेस अली अवैस ने कहा, सर 5 बातों की पसंदीदगी पर कोई हैरत नहीं है। इतना मैं जानती हूँ कि इस पर आपको दोनों जहानों में बहुत अजर मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने हम लड़कियों का जीना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना आसान किया। आयशा ने लिखा, मेरे वलीमे वाले दिन पार्लर वाली लड़की ने मेरी एक रिंग चुपके से छुपा ली। वो तो शुक्र है मेरी नंद की आंखें खुली थीं और उसने ध्यान दिया, तो यूँ उससे बड़ी मुश्किल से वो रिंग निकलवाई। इम्तियाज़ अहमद ने कहा कि सर टॉप सीक्रेट चीज़ों पर आपकी वीडियोस माइंड ब्लोइंग और आपने बहुत उम्दगी से वजाहत की। डॉक्टर आयशा फरहत ने लिखा, गुड एडवाइसेस, वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन फ्रॉम ए मैन, वैल्यूबल एडवाइसेस। आयशा, आप क्या सोचते हो, सिर्फ लड़कियां ही तंग कर सकती हैं और शरारतें कर सकती हैं और कभी कभी अच्छी बातें कर सकती हैं, मर्द भी ये सारे काम कर सकते हैं। और अब्दुर्रहमान बिशारत ने कहा, सच एन अडोरेबल पर्सन यू आर, सुपर्ब, the knowledge we cannot get from any person, even from our parents. You served many lives, you saved many lives. नाहिद फातिमा ने कहा, एक बार इत्तेफाक से आपका प्रोग्राम देख लिया था, वो दिन और आज का दिन फिर कभी वक्फा नहीं किया, प्रोग्राम मिस नहीं किया। लेकिन अब जो सवाल है वो हिफ्ज़ा का हमने चुना है। वो कहती हैं कि सर मेरी उस्ताद मुझसे नाराज़ हो गई हैं, वो मुझे बहुत प्यारी हैं, मैं उन्हें कैसे मनाऊं। और वो हमारी मदरसे की टीचर हैं, हर मुश्किल में उन्होंने हमारा साथ दिया, मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी, और अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं कि उनका दिल नरम कर सकूं। हिफ्ज़ा, मेरे बच्चे, अगर हमारी कोई दोस्त हमसे रूठ जाए जिससे हम मोहब्बत करते हों तो हम किसी पूछते नहीं है कि उसको कैसे मनाएं। इसी तौर पे जिस टीचर से हम मोहब्बत करते हैं तो कभी किसी से पूछना नहीं पड़ता कि कैसे मनाएं, दिल के अंदर अपने आप ख्यालात उमड़ के आते हैं। लाइक इट्स वेरी इजी कि आप एक दिन खुद ना मिलें, किसी दोस्त के हाथ उन्हें कोई तोहफ़ा भेजें, साथ एक सॉरी का कार्ड भेजें। कार्ड बाज़ार से मिल जाएंगे, हाथ से बना लीजिए। दूसरे दिन फिर कोई फूल भेजिए और साथ ही एक सॉरी का कोई अच्छा सा जुमला मोहब्बत से। तीसरे दिन फिर कोई चीज़ भेजिए, कोई तोहफ़ा भेजिए और साथ आपकी तरफ से एक मोहब्बत का शदीद किस्म का इजहार, बोसा भी को हो सकता है, जैसे वो लड़कियां अपने लिपस्टिक से वहाँ लगा देती होती हैं, अगर वो ना मारें आपको तो। चौथे दिन फिर खुद जाइए। और मुझे लगता है कि जैसे मर्द फरगल पहनते हैं, बड़ा चोगा मर्द उलमा, तो जो औरतें होती हैं असातिज़ा, ये बुरका पहनती हैं और अबाया लेती हैं, तो जो तरीका सलीका मुझे लगता है आप पे कारगर होगा, उनके अबाए को उठाइए और उठा के बोसा दीजिए। फिर आप उनके हाथ को पकड़िए और हाथ के इस उल्टे साइड को यहाँ पे बोसा दीजिए और फिर कहिए कि ए मेरी मिस, ए मेरी उस्ताद, ए मेरी टीचर, मुझे आपसे पूरे सच्चे दिल से मोहब्बत है और ये मैं मोहब्बत आपसे बरसों करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो इज़्ज़त है, मेरी ज़िंदगी में जो विज़डम है, दानाई है, मेरी ज़िंदगी में जो इल्म है, आपने मुझे अल्लाह से जोड़ा, आपने मुझे रसूल की अहमियत बताई, आपने मुझे ख़ानदान से जोड़ा। तो ए प्यारी हिफ्ज़ा, एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में माँ और बाप वो हैं जो आसमान से ज़मीन पे लेके आते हैं, पर हमको यहाँ से उठा के वापस आसमान पे मारने वाले नहीं हैं, इल्मी तौर पे और फ़हम के एतबार से। ये जिस टीचर से आप मोहब्बत करते हो, ये भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, कितने इनके रिश्ते होंगे, वहाँ इनसे भी मोहब्बत की जाती होगी। मुझे लगता है आपने इन्हें कहीं हर्ट कर दिया, इनकी लाइन से थोड़ा हट के चले होंगे। जो इन्होंने आप पे एतबार किया होगा या आपको कोई टास्क दिया होगा, कोई असाइनमेंट दी होगी, इतनी छोटी छोटी बात पे वो नाराज़ उस्ताद नहीं होते, कुछ बड़ी बात हुई होगी।
یا تو کہیں آپ نے کوئی لوز ٹاک کی جو ان تک پہنچ گئی، آپ نے کہیں ان کے بارے میں یا ان کی کسی عزیزہ کے بارے میں، کسی اور ٹیچر کے بارے میں کوئی بات کر دی ہوگی، چونکہ اچھی اساتذہ اپنے بارے میں بھی اور اپنے ٹیچرز کولیگز کے بارے میں بھی بات کرنے پہ ناراض ہوتی ہیں، تو ان کی ناراضگی کو پہلے تو فیل کریں ہے کس بات کی، اگر وہ جان لیں، آپ اس کو ٹریس کر لیں، لوکیٹ کر لیں کہ یس دس از دا ریزن۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، کبھی ان نادان شاگردوں جیسا مت بنیے گا جو سوچتے ہیں کہ استاد اگر ناراض ہو گئی ہے یا ہو گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ استاد کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ہر نیا استاد آ کے آپ کی زندگی میں سیٹ ہوتے، ایڈجسٹ ہوتے، لائزان کرتے، آپ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جڑتے اسے وقت لگتا ہے۔ جو بہت اچھے استاد ہوتے ہیں یا جن سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو ہماری وہ نبض جانتے ہوتے ہیں، ہمارے دل کی تاروں کو چھیڑتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے نماز پڑھانی ہو، انہوں نے ہم سے کوئی غلطی چھڑوانی ہو، انہوں نے ہم کو آگے لے کے جانا ہو، انہوں نے ہماری زندگی میں کہیں تھوڑا ٹیون کرنا ہو، اس کو کوئی پاکیزگی کی طرف لے کے جانا ہو، گیمز کی طرف لے کے جانا ہو، پڑھائی کی طرف لے کے جانا، وہ جانتی ہوتی ہیں کہ اس کو کس میٹر بینڈ پہ، میٹر بینڈ کہتے ہیں ریڈیو، کہ جب آپ اس کی فریکوینسی سیٹ کرتے ہیں تو بٹنوں کو گھماتے ہیں، ایسے ہی جو اچھا استاد ہوتا ہے ویسے اچھی ماں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور کبھی یاد رکھیے گا، ماں سب سے اچھی استاد ہوتی ہے، چاہے وہ کم پڑھی لکھی ہو چاہے زیادہ پڑھی لکھی ہو۔ اگر وہ اچھی ٹیچر ہے تو شی نوز کہ مجھے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو کیسے مینج کرنا ہے، کب ڈانٹنا ہے، کب ہینڈل کرنا ہے۔ بچے اس کی ڈانٹ یا بچے اس کی نگاہ کی سختی کی وجہ سے یا ایک نگاہ کی ذرا تبدیلی کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ اٹھنے کے لیے آپ بھی جب بڑے ہو جاؤ، کبھی استاد بن جاؤ، کبھی باس بن جاؤ، کبھی کسی گروپ لیڈر بن جاؤ، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، لوگ خوف سے نہیں، لوگ تنخواہ سے، نوکری کے ڈر سے نہیں، انفیکٹ آپ کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ ہونا چاہیے آپ کی محبوب صفت طبیعت کی وجہ سے، آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کے حلم کی وجہ سے، آپ کی جو حلاوت ہوتی ہے مزاج میں اس کی وجہ سے۔ جب کوئی آ کے آپ کے پاس بیٹھے تو جاتے ہوئے وہ سوچے کہ میں نے سر سے کیا سیکھا، میں نے آج ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھا، چائے پی، گپ شپ کی۔ آپ اس کے انداز کو دیکھیں، جب اس کے دوست آتے ہیں تو کیسے اپنی سیٹ چھوڑتے ہیں، کیسے ان کو دروازے تک رخصت کرنے جاتے ہیں، اگر ان کے شاگرد آئیں تو کیا سلوک ہوتا ہے، اور اگر شاگردہ آئے تو بھی اچھا استاد اس کے لیے وہ جسچر نہیں دیتا جو میل کے لیے دیتا ہے، فیمیل بچیوں کے لیے تھوڑا آپ عزت کا، اکرام کا ہلکا سا جسچر دیتے ہیں، انہیں بیٹھنے کو کہتے ہیں، انہیں کھڑا نہیں کرتے۔ انفیکٹ اسی طور پہ جو اچھی فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں، وہ اچھے میل ٹیچرز، وہ ہمیشہ ان کے ادب آداب کے، ان کے مینرزم سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے بول چال سے، ایون آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آج کل آپ کی استانی پڑھ کیا رہی ہے۔ آج کل جو اچھی استانی ہیں وہ تو پڑھیں گی، جو آپ جیسی ہیں وہ تو پھر ڈرامے دیکھیں گی، فلمیں دیکھیں گی، وہ آپ کو بتائیں گی کہ آج میں نے فلاں کا گانا دیکھا، میں نے فلاں کا، وہ کبھی آئیڈیل نہیں بن پاتی۔ پر جو آپ کو انٹلیکچولی رچ کرتی ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو کچھ جملے یاد رہتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو کچھ تھوڑی آپ کے اندر تھاٹ فلنس آتی ہے۔ کچھ ٹیچرز ایسی ہیں جو قرآن سے جوڑ دیتی ہیں، کچھ ٹیچر ایسی ہیں جو قرآن پڑھاتے پڑھاتے قرآن سے دور کر دیتی ہیں، کچھ ٹیچر ایسی ہیں جو ہسٹری کا شوق پیدا کر دیتی ہیں، کچھ ٹیچر ایسی ہیں جو فزکس کیمسٹری میں آپ کو ماہر اور ماسٹر بنا دیتی ہیں، پر کچھ ایسی ہوتی ہیں بس جن کے ساتھ گزارا ہوتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے، پھر آپ کو وہ یاد بھی نہیں رہتی۔ انفیکٹ حفظہ نے جس ٹیچر کا ذکر کیا ہے، یہ اس کی زندگی کا ایک اہم جزو بن گئی ہیں۔ تو جو ٹیچر آپ کی زندگی کا جزو بن جائے، ممکن ہے اس کی شکل بہت گوری چیٹی نہ ہو، ممکن ہے خود موٹی تازی نہ ہو، دبلی پتلی ہو، سمارٹ ہو، پر اس کا علم خوبصورت ہوگا، اس کا علم وزنی ہوگا، اور اس کی جو ادائیں ہیں وہ بھی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہوں گی، اس کے اندر ایک خاص طرح کا ٹھہراؤ ہوگا۔ تو جب ایسی ٹیچر سے آپ سوری کرتے ہو تو وہ جلدی مان جاتی ہیں، آپ کے ماتھے پہ بوسہ بھی دیں گی، آپ کو دعائیں بھی دیں گی، اور پلٹ آنے پہ خوشی کا اظہار بھی کریں گی۔ ہر بڑے آدمی کے اندر یہ بنیادی وصف ہوتا ہے کہ وہ معافی مانگنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ جو چھوٹے دل کے، چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کہتے ہیں جا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، میں تمہیں ساری عمر معاف نہیں کروں گا۔ یہ تو اللہ بھی نہیں کہتا، وہ بھی معافی جلدی دے دیتا ہے۔ معاف کرنے والوں کو دل پہ وہ ٹھنڈک اتارتا ہے اور ان پہ محبت کی بارش کرتا ہے۔ ان کو اس معافی کی خاص طرح کی ایک مٹھاس ہوتی ہے جو معافی دینے والے کو بھی ملتی ہے، معافی لینے والے کو بھی ملتی ہے۔ تو آئی وش کہ نہ صرف حفظہ بلکہ اور بھی بچے اور بچیاں جنہوں نے اپنے اساتذہ کو کبھی ناراض کیا ہو،
اور وہ ان سے روٹھے ہوں تو جہاں جہاں ملیں فوت ہونے سے پہلے ان کے جا کے گلے لگ جائیے گا، اور اگر آپ میل ہیں تو فیمیل کے گلے مت لگیے گا، انفیکٹ اپنی جو وہ ہیں برادری کے اساتذہ ان کے گلے لگیے گا، انہیں تحفے بھیجیے گا، ان سے محبت کا اظہار کیجیے اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیجیے، چاہے آپ کتنے ہی بڑے آفسر بن جائیں، کتنے ہی بڑے مقام اور مرتبے پہ پہنچیں، مجھے تو لگتا ہے تب بھی آپ کو کبھی کبھی ایسے اساتذہ کو تحفے، کوئی نہ کوئی چیز ٹینجیبل جن کی اہمیت ہو، جو ان کی بیویوں کو اور ان کے بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ شی واز ویری امپورٹنٹ، ہی واز ویری امپورٹنٹ۔ اردو میں کہتے ہیں پڑھا ہوا اور کڑا ہوا، تو جس کو اس کی استانی نے یا استاد نے ان دونوں صفات سے مزین کیا ہے وہ تو بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی ناراضگی کو اہم جاننا چاہیے اور ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ایفرٹ اور کوشش کرنی چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔